بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سامعین محترم، گزشتہ درس سورۃ القصص تک ہوا تھا۔ سورۃ القصص کے بعد ہے جی سورۃ العنکبوت۔ سورہ مبارکہ میں اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہ راہ الہی میں آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں گی۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ نجات کے لیے کافی ہے اور آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ فرمایا پہلے بھی اہل ایمان پر بہت آزمائشیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ جو 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کی بات ہے نا، وہ اس مقام پر بیان ہوئی ہے۔ وہاں ٹھہرے 1000 سال میں سے 50 کم۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ آگ میں ڈالے جانے کا پروگرام بنانے لگے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جتنے بھی نافرمان تھے، جتنے بھی باغی تھے، بالآخر ان پر عذاب آیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے سب کو پکڑا۔ آزمائشوں کا دور تو اہل ایمان سے گزر گیا، لیکن ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکا۔ ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھر برسائے، بعض پر چیخ کا عذاب آیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا، بعض کو غرق کر دیا۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی عاقبت اور اپنا انجام برباد کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آزمائشیں تو آتی رہیں، لیکن اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی مثال عنکبوت کی ہے۔ سورت کا نام بھی عنکبوت ہے نا۔ فرمایا کمثل العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ مکڑی جالا بناتی ہے، یہاں پہ بھی آپ کہیں کونے میں دیکھیں گے چھوٹا موٹا جالا آپ کو نظر آ جائے گا۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کتنی مضبوط بلڈنگ ہے، مکڑی کو اس بلڈنگ پر اعتبار نہیں ہوتا، وہ تھوک کے ساتھ ایک جالا بنا کر اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی مکڑی کی طرح مثال ہے۔ اتنے طاقتور رب کو چھوڑ کر کمزوروں پر امید رکھتے ہیں۔ ارے کمزوروں پر امید نہ رکھو، بھروسہ کرو تو صرف کس پر کرو جی؟ سورت کے آخر میں فرمایا مشرکین کی جب کشتیاں ڈوبتی تھی نا، وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ کشتی جب کنارے لگ جاتی تھی پھر شرک شروع کر دیتے تھے۔ یہاں پر بڑا مشہور واقعہ بھی ہے اکرمہ بن ابی جہل کا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ کے دن ڈر کر بھاگے کہ میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، مجھے کہاں چھوڑیں گے۔ کشتی میں جا بیٹھے اور کشتی ڈوبنے لگی۔ اللہ نے کہا اللہ کو پکارو تاکہ کشتی کنارے لگ جائے۔ اکرمہ نے کہا لات منات عزا اور حبل کو کیوں نہ پکاریں، اللہ کو کیوں پکاریں، یہ دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معبود ہے نا، ان کی سروس پانی کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ خشکی میں بڑے تکڑے ہیں، پانی میں صفر ہیں۔ وہ یہاں پر کشتی پار لگتی ہے تو اللہ کے نام سے ہی لگتی ہے۔ اکرمہ نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، مشکل کے ٹائم جب اللہ ہی کام آتا ہے تو پھر خام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یا اللہ آج کشتی کو کنارے لگا، میں سیدھا تیرے نبی کے پاس جا کر ایمان قبول کر لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الروم۔ سورۃ الروم میں ایک پیشن گوئی ہے۔ سچے نبی اللہ کی وحی سے سچی پیشن گوئیاں بھی فرماتے ہیں۔ سچے نبی اللہ کی وحی سے سچی پیشن گوئیاں بھی فرماتے ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں ہو بہو اسی طرح ثابت ہوتی ہیں جس طرح اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایسی ایک سچی پیشن گوئی سورہ روم کے اندر
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروائی وہ یہ تھا کہ نبوت کا ابتدائی دور تھا، دو طاقتیں تھیں، ایک فارس والے آتش پرست ایرانی، دوسرے روم والے اہل کتاب عیسائی۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، جبکہ مشرکین کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھیں۔ ایسے ہی جیسے ابھی کچھ لوگ امریکہ کو چاہتے ہیں، کچھ چائنا کو چاہتے ہیں، اس طرح کی ماحول تھا۔ تو ہوا یوں کہ رومی شکست کھا گئے اور ایرانی یعنی اہل فارس غالب آ گئے۔ مشرکین بڑے خوش ہوئے۔ قرآن نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اب یہ اس وقت کے حالات کے مطابق یہ پیشن گوئی ماننے والی نہ تھی، مشرکین نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پیشن گوئی فرما دی۔ چنانچہ جس طرح اللہ کے قرآن نے بتایا تھا اسی طرح چند سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئی اللہ نے سچی ثابت فرما دی۔ یہاں پر ایک لطیفہ تن بات بھی عرض کر دوں، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا بیوقوف کے بچے نے، تو اس نے بھی پھر پیشن گوئی کی ٹرائی ماری نا، کہ چلو میں بھی کوئی ٹرائی ماروں، کیونکہ اپنے طور پر اس نے کوشش تو کی نا ساری ایکٹنگ کرنے کی، جو نبوت کی باتیں شاید میں بھی، اس نے پیشن گوئی کی ٹرائی بھی ماری، جیسا وہ نبی تھا ایسی خوبصورت پیشن گوئی بھی کی۔ ایک عورت کے بارے میں کہا کہ یہ جو عورت ہے نا یہ میرے نکاح میں آئے گی اور ام المومنین بنے گی۔ اللہ کہا جی واہ سبحان اللہ جی، بڑے خوش پیشن گوئی ہو گئی۔ وہ ملتان دا کوئی بندہ کٹ کے لے گیا، ام المومنین ادھر چلی گئی۔ جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئی، جھوٹے نبی کی پیشن گوئی، پہلے چول ماری بھائی پیشن گوئی کر، کوئی کرنے والی بات کر۔ جناب اس نے بات ایک رشتے کی وہ بھی ہاتھ میں نہ آیا اور نکل گیا۔ تو جھوٹے نبی کی جھوٹی باتیں اور سچے نبی کی۔ چلو ایک اور لطیفہ بھی مرزے کا سن لو۔ مرزے نے ایک اور پیشن گوئی بھی کی تھی۔ ایک بندے کو اس نے کہا تو اس طرح کرنا، جمعے کے ٹائم فلاں وقت پہ نا کٹا لے جانا اور کنویں میں پھینک دینا، اور میں ادھر پیشن گوئی کر دوں گا جی کنویں میں کٹا گر گیا ہے، تم پھینک کے چلا جانا، لوگ جائیں گے واقعی گرا ہوا ہوگا، لوگ کہیں واہ جی واہ بڑے سچے نبی نے جی۔ وہ کٹا لے کر گیا تو نواں کٹا کھول گیا۔ اس نے کہا بھی ٹائم رہتا چلو تھوڑی دیر آرام کر لوں، وہ جو سویا تو اللہ نے سلا ہی دیا اس کو، اس کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ ٹائم جو طے ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، مرزا جی نے اعلان کر دیا جی کٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ وہ تو بندہ سویا ہوا تھا، کٹا تو ابھی گرا کوئی نہیں تھا۔ لوگ گئے کٹا نکالنے کے لیے، لوگوں کی آواز سے وہ جاگا سکا، اوہ کٹے کا ٹائم ہو گیا جی۔ لوگوں نے پتہ چلا کہ نواں کٹا کھلا ہوا ہے جی۔ سچے نبی کی سچی پیشن گوئیاں اور جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے نبی سے اللہ میں بچائے۔ خیر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں اور آیات کے لفظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ یہ دو صحیفے ہیں، ایک صحیفہ کتاب ہے اور ایک صحیفہ کائنات ہے۔ صحیفہ کتاب میں بھی آیات ہیں اور صحیفہ کائنات میں بھی آیات ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، میری آیات میں سے ایک آیت اور نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر دھرتی پہ انسانوں کو پھیلا دیا۔ میری آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے تمہاری نفس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ میری آیات میں سے آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، رنگوں اور زبانوں کا مختلف ہونا، اور رات اور دن کا نظام وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں جی، یہاں پر آیات میں ان چیزوں کا بیان ہوا جو بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، لیکن ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی بیان کیا کہ یہ بھی میری قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ماں باپ کے رشتے کا ذکر نہیں کیا کہ میری قدرت کی بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں مائیں عطا فرمائی، میں نے تمہارے والد تمہیں عطا فرمائے، بھائی عطا فرمائے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیوں بیان کیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ بولتے نہیں ہیں جی، بیوی تو نہ آیا تو کئی ڈر گئے ہو، اللہ خیر کر سی۔ سوال سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نا جی؟ دیکھیے جواب علماء فرماتے ہیں، مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے
کہ میاں بیوی کا رشتہ سارے رشتوں کی بنیاد ہے۔ میاں بیوی بنتے ہیں، پھر ماں باپ بنتے ہیں، پھر آگے بہن بھائی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے بنیادی رشتے کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی بیوی کو بنایا، پھر آگے رشتے چلے۔ تو یہ رشتہ سارے رشتوں کی بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ دوسرا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو باپ کو دیکھنا ہے۔ ارے ماں باپ کا جو بے ادب ہے اور گستاخ ہے وہ تو اتنا بدبخت ہے، فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اور جس کے بدن سے تو باہر آیا اسی کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ عقیدت اور محبت تو فطرت اور مزاج میں آ جاتی ہے۔ رہی بات میاں بیوی کے رشتے کی، نکاح سے پہلے 20 سال گزرے، 25 سال گزرے، یہ اس کے لیے اجنبی تھا، وہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس کا گھر اور تھا، اس کا گھر اور تھا، پیدا الگ الگ ہوئے اور الگ الگ رہے۔ اس کے بہن بھائی اور تھے، اس کے بہن بھائی اور ہیں، اس کے ماں باپ اور تھے، اس کے ماں باپ اور ہیں، بڑی آپس کے اندر دوریاں تھیں۔ لیکن 25 سال کے بعد نکاح کا عمل ہوا، نکاح ہو گیا، اور دونوں طرف سے محبت کے اتنے دریا بہنے لگے کہ لڑکی نے اپنے ماں باپ کا وہ گھر جہاں اس نے 25 سال اور 30 سال گزارے تھے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور صرف گھر کو چھوڑ نہیں دیا، اس گھر کو اپنا گھر کہنا بھی چھوڑ دیا، اور کہا میرا یہ والا گھر ہے جہاں میں اب آئی ہوں، وہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے۔ اور شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی عزت بنا لیا کہ وہ میری عزت ہے اور میں اس کی عزت ہوں۔ رب فرماتا ہے 25-30 سال تک تو اجنبی تھے، 25-30 سال کے بعد جو رشتہ ہوا دونوں طرف سے محبت کی دریا بہنے لگے۔ اب تم ہی بتاؤ یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں ایک مثال دی، اور اتنی خوبصورت مثال، اتنی خوبصورت مثال کہ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی سمجھا نہیں سکتا، یعنی سمجھنے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مالدار ہیں، جو جائیدادوں والے ہیں، دوسرے وہ جو غریب ہیں، مزدور ہیں، جو ان مالداروں کے نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے خدمتگار ہیں۔ اب اگر مالک وہ اچھا ہے تو اپنے نوکروں کو تنخواہ زیادہ دے گا، کھانا اچھا دے گا، اس کے بیوی بچوں کا خیال کرے گا۔ اچھا مالک اسی طرح کرتا ہے نا جی۔ اور اگر مالک اچھا نہیں ہے تو خیال نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی اچھا مالک آپ کو ایسا آج تک نہیں ملا ہوگا کہ جو اتنا ہی اچھا ہو کہ اپنے ملازم کو کہے چل یار یہ میری کوٹھی ہے نا، یہ تو لے لے، میں باہر چوکیداری کرنا۔ اس طرح ہوا ہے کبھی؟ چل یار اس طرح کرتے ہیں، آدھی تو لے لے آدھی میں، دونوں ادھر، یہ میری کرسی ہے ساتھ تو رکھ کے بیٹھ جا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں بے شک کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اپنی پراپرٹی میں، اپنے عہدے میں، اپنے ملازم کو کوئی شریک نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے احمق ہو، کتنے نادان ہو، جب ایک انسان اپنے عہدے میں اپنے دوسرے انسان کو شریک نہیں کرتا تو مخلوق کو رب کا شریک کیسے بنا دیتے ہیں؟ اتنی بات تو میں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ایک انسان اپنے عہدے میں، اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا، چاہے کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو، بھلا رب اپنے اختیارات میں کسی کو کیسے شریک بناتا ہے؟ او لوگو، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دھرتی پر فساد ہوا نا، یہ لوگوں کی بدعمالیوں سے ہوا۔ کیونکہ اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں، اس میں آخر میں ایک اور دلیل بیان کی انسان سے ہی متعلق۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب رب نے تمہیں پیدا کیا تو کمزور سے تھے، ناتواں۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے ضعف کے بعد قوت عطا فرمائی، جوان ہو گئے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا عطا فرمایا۔ یہ کمزوری سے طاقت، طاقت سے پھر کمزوری دینے والا کون ہے؟
مٹی کولو نطفہ بنیو پھر جونک تے جونکوں بوٹی وقت مقرر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی پھر بچہ بنیو باہر آیوں بنی پھرے لنگوٹی پھر شیر جوانہ پھر بڈھڑا ہویوں ٹر نہ سکیں بن سوٹی دنیا تا عاقب گنوا لی ساری رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ یہ دنیا کے اندر جو انقلابات ہیں یہ تجھے پیغام دے رہے ہیں اے انسان تجھے بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد ہے جی سورہ لقمان۔ سورہ کا کیا نام ہے جی؟ حضرت لقمان کا واقعہ، حکمت بری ان کی باتیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن جمہور کا یہ قول ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ نے حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، لیکن حکمت کی بڑی پیاری باتیں فرمائیں۔ سنیے جی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا کیا ہے جی؟ اگر آپ غور فرمائیں تو میں عرض کروں، ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا کر رکھ دینا۔ یہ میرے سر پر ٹوپی ہے جی، اس کا محل اور مقام سر ہے، جوتی کا مقام اور محل پاؤں ہے، اور ایک آدمی جوتی کو رکھے سر پہ اور ٹوپی کو رکھے پاؤں پہ تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ محل سے ہٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پیشانی کا محل رب کا دربار ہے، وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا تو بن جائے گا ظلم۔ اور سر کے اوپر جوتی رکھو یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ چھوٹا ظلم ہے، پیشانی کسی اور کے آگے ٹیکو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ چھوٹا نہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ حضرت لقمان نے اللہ کا حق بتایا، آگے اللہ نے اولاد کو ماں باپ کا حق بتایا۔ اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اے انسان تو اپنی اولاد کو میرا حق سمجھا، پھر میں ان کے دل میں تیرا ادب بٹھا دوں گا، میں ان کے دل میں تیرا ادب بٹھا دوں گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جن کی اولادیں دین کو جاننے والی ہیں، دین سے واقف ہیں، وہ ماں باپ کے سامنے چاہے وہ کتنی عمر کو اور عہدوں کو پہنچ جائیں ادب کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور جن کو پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، ظاہر بات ہے وہ ماں باپ کے سامنے پھر اس طرح نہیں بولتے۔ بلکہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ دیندار اولاد ہونا تو اولاد بڑی ہونے کے باوجود ماں باپ سے ڈر رہی ہوتی ہے، اور بے دین اولاد ہو تو ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جی اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے، اور ساتھ یہ بتایا اگر ماں باپ شرک کا کہے تو یہ بات نہیں ماننی، باقی ہر بات میں اطاعت کرنی ہے۔ آگے حضرت لقمان کی اور نصیحت ہے جی، یا بنیہ، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز چھوٹی سی ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پتھر کی کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو۔ توجہ فرمائیں، چھوٹی سی چھوٹی ہو، پتھر کے اندر ہو، یعنی پردوں سے گہرے پردے میں ہو، آسمانوں میں ہو، دور سے دور ہو، زمین میں ہو، اندھیرے سے اندھیرے میں ہو، جتنی مرضی چھوٹی ہو، جتنی مرضی پردوں میں ہو، ساری کائنات سے چھپ سکتی ہے لیکن میرے رب سے نہیں چھپ سکتی۔ اس کے بعد فرمایا بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، کوئی دکھ تکلیف آئے تو صبر کرنا، اور باتیں پھیلا کے لوگوں سے باتیں نہ کرنا، تکبر کے بول نہ بولنا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں لمبی لمبی نہ چھوڑنا، لمبی چھوڑنا جانتے ہو نا، ایک بندہ جناب میں ہوائی فائرنگ کرتا رہے تو ایسے مت چھوڑنا، اپنی اوقات میں رہنا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں بھی میانہ روی ہو، اپنے کردار اور بول میں بھی میانہ روی ہو، اور وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی نرم رکھنا۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز بڑی بری ہے، کتنا زور سے بولتا ہے، تو اتنا زور سے بولنے کا فائدہ نہیں ہے، بات وہ ہو جو دلیل سے ہو۔ میں اور قاضی صاحب آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں اور ہماری بحث ہو جائے، میرے پاس دلیل نہ ہو، میں آگے شور شروع کر دوں یہ تو وہ تو میرے شور ڈالنے سے قاضی صاحب کہیں گے یار پاگل آدمی ہے، سائڈ مارو، لیکن میری بات میں وزن تو نہیں ہوگا۔ آرام سے بات کروں، دلیل سے بات کروں تو وہ بات بے شک آرام سے ہو، اس کے اندر وزن ہوتا ہے۔
اس کے بعد فرمایا اگر ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں اور لکھنے والے لکھنا شروع کریں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے پھر بھی پورے بولو جی۔ اس کے بعد آگے فرمایا غیوب خمسہ، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، غیوب خمسہ، غیوب خمسہ 5 غیب، 5 غیب جی، 5 جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ غیب کی چابیاں ہیں۔ نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، حتمی اور کنفرم بات کون جانتا ہے؟ بارش کا امکان آلات کے ذریعے دیکھ کر بتا سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بادل دیکھے آج تک لگتا ہے بارش آئے گی، یہ ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے امکان ہے، امید ہے، باقی پتہ کس کو ہے؟ وہ میرے اللہ کو ہے۔ اب وہ محکمہ موسمیات والے ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا اور زیادہ دیکھ کر، وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر کل اور پرسوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ بھی امکان ہے، حتمی بات ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی، کئی دفعہ ان کی خبریں غلط نہیں ہو جاتی، وہ امکان ہوتا ہے جناب، اللہ ہوا کو دوسرے رخ پر لے جاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، تو حتمی بات بارش کی کون جانتا ہے؟ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کی بھی حتمی بات اللہ ہی جانتا ہے۔ آلات کے ذریعے اتنا تو شاید دیکھ سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لڑکا لڑکی ہے، لیکن اس کے پورے حالات کہ وہ زندہ مردہ کب تک رہے گا، کتنی زندگی لے کر آئے گا، کتنا رزق لے کر آئے گا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، کتنی سانسیں ہوں گی، یہ ساری بات جاننے والا کون ہے؟ اس کے بعد نمبر 4، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے جی کسی کو پتہ ہے جی؟ نہیں، کل کیا پل کا پتہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 5، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس کی موت کہاں پر آئے گی، اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا۔ خلیفہ منصور کو خواب آیا، خواب میں ملک الموت ملا، موت کا فرشتہ، اس نے پوچھا میری موت کب آئے گی، تو ملک الموت نے اس طرح اشارہ کیا 5 انگلیوں کا، تو جاگ گیا بیچارہ بڑا ڈرا ہوا، یہ نہ ہوئے 5 منٹ بعد نہ آ جائے۔ وہ جناب تعبیر جاننے والوں سے پوچھنے لگا، وہ میری طرح کے مولوی تھے بیچارے جن کو تعبیر پتہ ہی کوئی نہ تھی، ہر ایک نے اپنی اپنی تکے مارے، کسی نے کہا جی 5 ہفتے، کسی نے 5 مہینے، کسی نے 5 سال وغیرہ وغیرہ، مطمئن نہ ہوا تو کسی نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے کسی شاگرد بڑے عالم ہیں ان سے پوچھو، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا دیکھو موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا 5 دن 5 ہفتے مراد نہیں، ملک الموت کہہ رہے ہیں جب میری ڈیوٹی لگے گی میں آ جاؤں گا، باقی کب تیری موت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ، الف لام میم سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہاتھ پاؤں اور اعضاء دیے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، دھڑکنے والا دل دیا، ان صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا، مجرم قیامت والے دن سروں کو جھکا کر شرمندہ ہوں گے، ہاتھ پاؤں اور سماعت اور آنکھوں کو وہاں استعمال نہ کرنا کہ کل میرے سامنے آئے تو تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، بلکہ میرے سامنے جھک جایا کر۔ میرے بندے رات کو بستر پر چین نہیں آتا، ان کو میرے سامنے عبادت کرنے میں چین آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، انشاءاللہ آج کے ہمارے سبق کی یہ آخری صورت ہوگی، اس کے بعد بات ختم ہوگی، لیکن بڑی اہم صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ پچھلی صورت اہم نہیں تھی، ساری صورتیں اہم ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کے قوانین کے حوالے سے یہ صورت بڑی اہم ہے۔ تو جو ہے نا سب حضرات کی بولتے نہیں ہیں نا، پھر میرا بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو جو ہے سب حضرات کی بچوں تسی تو بولو کم از کم، تسی بھی اس طرح ناراض بیٹھے ہو جس طرح، اگر تمہیں مار پئی ہے تو میں تو نہیں مارا، قاری عبدالقدیر صاحب مارا، اسی غصے میرے سے مارے قاری صاحب نے، تو پھر کیوں نہیں بولنے ہو ایم کا کہو ذرا سبحان اللہ، پتہ لگے نا لوگ جاگ رہے ہیں۔ اور ایک بندہ ہے نا بیچارہ میری طرح، وہ تقریر نویں کرنی ہے تو بڑا پریشان کہ یار لوگوں کے سامنے بولنا تو شرم آنا ہے، وہ گوبھی کے کھیت میں چلا جاوے، گوبھی کے کھیت میں پھول اوپر نظر آتے انہوں نے سر سمجھے کہ سرن لوگوں دے، گوبھی کے کھیت میں کھڑا ہو تقریر کرے، میں
یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا. کافی عرصہ مہینہ ڈیڑھ پریکٹس کرنا رہے گوبھی دے کھیت وچ. پھر ایک دن عوام میں آیا مجمع چ آیا اگو گوبھی تو چپ کر کے بیٹھی تھوڑی طرح تے عوام تو کو بولنی ہے نا پھر سمجھ آئی. وہ جدو نحمدو و نصلی اللہ کیتا نا بندہ کا سبحان اللہ وہ بیچارہ ڈر گیا آخر لگا بس یار گوبھی گوبھی ہوندی تے انسان انسان ہوتا. گوبھی تے انسان وچ فرق ہونا چاہیے نا جی. گوبھی دے کھیت وچ اس طرح کہ بندہ جو مرضی کہنا رہے انہاں نے ہوں کرنی ہے نہ ہاں کرنی ہے. انسان تک بولنے نہ کہیں سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں ماشاء اللہ کہیں بھائی جزاک اللہ ہن بس کر کوئی نہ کوئی گل تو کرو نا بھائی. اس طرح ہی بول دو یار ہن بس کر. وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا انہوں نے پوچھا بھائی تھک گیا تو میں بس کر دیا. ایک بزرگ بیٹھا تھا کہ استاد جی کہتے بس کر دیں ساری زندگی تیری نیکی یاد رکھ. بہت مہربانی ہوتی ہے کہتے بس کر دیں بس کر دیں جی کہ یہ صورت ایک پڑھ لئیے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ سے ڈرو کافروں منافقوں کی بات نہ مانو. اچھا اس سورہ مبارکہ میں جی مشرکین کی کچھ غلطیوں کا بیان ہے رسموں کا توڑ ہے. ایک غلطی اور رسم تو ان کی یہ تھی کہ متبنہ لے پالک اگر کسی کو بھائی میرے ساتھ بات کرتے آپس میں نہیں کرنی اگر کسی کو بیٹا بنا لیتے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا دوسرے کا بیٹا لے لیا جی بیٹا بنا کے پال لیتے ہیں اس کو متبنہ کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. حقیقی بیٹا کون ہے؟ مثلا میرا جو حقیقی بیٹا ہے اور میری بیٹی وہ آپس میں بہن بھائی ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی. میرے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوگی وہ میری بہو ہے وہ میرے لیے حرام ہے وہ بیٹی کی طرح ہے. یعنی اس طرح وہ سمجھتے تھے جس طرح حقیقی بیٹا ہوتا ہے. جبکہ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. ہاں آپ نے بیٹا کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹوں کی طرح محبت ضرور کرو اس سے لیکن وہ بیٹا اسی کا ہے جس کی صلب سے پیدا ہوا ہے. وہ تمہارے منہ سے بولنے سے تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ایک آدمی اگر بیوی کو کہہ دے انت علیہ کظہر امی تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ تو ماں کی طرح ہے. وہ جنے نے پتر بیوی کو پھر ماں ہی بنا لیتے تھے ماں کی طرح جناب جیسے ماں. پر میں منہ سے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. اگرچہ یہ غلط بات ہے یہ گناہ ہے اس کا کفارہ وہ سب کچھ ہے. اس سے ہم 28ویں پارے میں کفارہ اس کا پڑھیں گے اس کو زہار کہتے ہیں. وہ ساری باتیں ہیں لیکن وہ ماں نہیں بن گئی وہ بیوی ہی ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. اور یہ دو باتیں سمجھانے سے پہلے اللہ نے ایک جملہ بولا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. کسی بندے کے پیٹ میں اللہ نے دل دو نہیں بنائے دل ایک بنایا. دل کتنے بنائے؟ اب سننا اللہ کہتے ہیں جس طرح دو دل نہیں اس طرح دو باپ بھی نہیں ہوتے. وہی باپ ہوتا ہے جس کی صلب سے پیدا ہوا. دوسرا بندہ کہے کہ میرا بیٹا ہو گیا نہیں بیٹا اسی کا ہے جس کا اصل میں ہے. ٹھیک ہے تم محبت کرو اور اس کو پالو لیکن وہ بیٹا اسی کا ہے جس کا ہے. تیسری بات کہ بیوی اور ماں یہ دو باتیں نہیں جمع ہو سکتی جیسے دو دل نہیں ہوتے. یا بیوی ہوگی یا ماں ہوگی. یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا تو ماں بن گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور آگے انشاءاللہ واقعہ آئے گا. تردید میرے نبی کے عمل سے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پہلے جنگ احزاب کا واقعہ ہے چونکہ سورت کا نام بھی احزاب ہے. یہ واقعہ پڑھ کے اگلا بات پڑھتے ہیں. غالباً 5 ہجری کا واقعہ جی جب یہود کی سازش سے دیگر قبائل بھی جمع ہوئے اور مدینہ پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے یہ پلان کیا سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. اس طرح تو مسلمان پھیل جائیں گے اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں سے جان چھڑائیں. چنانچہ سارے قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی نے یہ رائے دی تھی کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں مدینہ کے ارد گرد. جب گڑھے کھودے ہوں گے خندق کھودی ہوگی کافر لشکر لے کر آئیں گے آگے گڑھا ہوگا اور گڑھے سے پار ہونا ان کے لیے مشکل ہوگا تو پیچھے رک جائیں گے نا تو ہمارا مقابلہ کرنا ذرا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ تو ہماری تعداد کم ہے 4000 کے کم و بیش مسلمان تھے اور 12000 سے زائد لشکر لے کر وہ آگے تھے کیسے ہم لڑائی کریں گے. تو یہ مشورہ طے ہوا. اسی موقع پر صحابہ کرام نے خندق کھودی اور غربت اتنی تھی
کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے اور کس کر کے پیٹ کو باندھتے تاکہ کمر سیدھی رہے، اور دشمن کا خوف یہ کہ اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اور سردی شدید تھی، اور چادریں اور لباس بھی تن چھپانے کے لیے پورا موجود کوئی نہیں تھا، لیکن جذبے اتنے جوان تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس بھوک کے عالم میں صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور خندق کھود رہے ہیں، اور زبان پر یہ جملے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی اللہ کے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور خوش ہو کر فرماتے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو میرے انصار کو بھی معاف فرما، میرے مہاجرین کو بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ خیر، کافر آ رہے ہیں جی، اللہ فرماتے ہیں زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تمہاری آنکھیں پھر رہی تھیں، کلیجے منہ کو آ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، کوئی سوچ رہا تھا سارے ہی شہید ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں نہیں اللہ کی مدد آئے گی، کوئی کیا سوچتا، اور اس موقع پر منافقین بڑے پریشان تھے۔ منافق بیچارہ ویسے بھی اور ایسے موقع پر تو اس کی تو حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ، وہ جی بڑی پریشانی ہو گئی، خیر ہو جی کیا ہو گیا تیری؟ او جی بس جی گھر بیچنا بزرگ بیمار ہو گئے، او ہو جاؤ جی بزرگ کا خیال کرو جناب، کوئی بہانہ کیا بناتا، کوئی کھیاں بناتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یریدون الا فرارا، میرے نبی اور کچھ نہیں چاہتے، صرف فرار ہونا چاہتے ہیں، لیکن جانے دو ان کو۔ اب جناب منافق بھاگے، مخلص صحابہ ڈٹے، اور یہی وہ موقع ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کر دوں، عمر بن عبد الود جو ایک بہت بڑا کافر تھا، یہ واقعہ بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے، آج کون سا روزہ ہے جی؟ 20، کل 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا واقعہ سنیے۔ عمر بن عبد الود خندق کے موقع پہ آ کے للکارتا ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کا، یا رسول اللہ میں جاؤں، اس میں 10 بھائی ہے، حضور فرمایا ٹھہر جاؤ، ہمارا مقصد یہ ہے دفاع کرنا ہے، لڑائی کرنا نہیں ہے۔ اس نے پھر للکارا، او مسلمانوں کوئی تم میں ایسا ایک بھی نہیں جو آ کر اکیلا میرے ساتھ لڑائی کرے؟ علی کہ یا رسول اللہ اجازت دیو نا، اس خبیث نے میں جا کے صدا کرا۔ حضور فرمایا علی، تیسری دفعہ اس نے للکارا، ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی کا یا رسول اللہ میں جاؤں؟ حضور نے فرمایا جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ تلوار لہراتے ہوئے خندق پار ہوتے ہیں۔ عمر بن عبد الود تلوار کا بڑا ماسٹر اور دھنی ہے، خوب تلوار چلانا جانتا ہے، للکار رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ علی میدان میں اترے، کہاں ہے، کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا جا تو چلا جا، بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں، تکبر کے انداز میں کہا، یعنی تو بچہ ہے، میں تو بڑا، بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں۔ علی نے فرمایا تیری عادت تو نہیں ہوگی، لیکن تجھ جیسے خبیث بے ایمان کو قتل کرنے کی میری بڑی چاہت ہے، تیری نہیں ہوگی، میری چاہت بڑی ہے کہ تجھے میں جہنم میں بھیجنا ہی چاہتا ہوں۔ یہ بات سنی، اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار نکال کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، ڈھال سے اس کی وار کو روکا، پھر علی نے جو جمپ لگا کے ایک ہی وار کیا، عمر بن عبد الود کا سر قلم کر کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع کا یہ واقعہ بھی ہے۔ اللہ، واقعات اس موقع کے بہت سارے ہیں، لیکن پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ آئیں نا درس میں، انشاءاللہ پھر آئیں گے نا رمضان کے بعد جی؟ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد آپ کو پتہ ہے نا درس ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہفتے میں 2-3 دن درس ہوتا ہے۔ واہ واہ، اللہ آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی، چھکڑ طوفان بھیجے، کافروں کے خیمے اڑے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتے بھیجے، وہ جنود لم تروا۔ اب جب چھکڑ طوفان تیز ہوتے ہیں نا جی، درخت ٹوٹ ہوتے ہیں، کڑ کڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، برتن لگ رہے ہوتے ہیں، دروازے لگ رہے، ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ساتھ فرشتے اللہ نے بھیجے، فرشتوں نے تھوڑے تھوڑے تھپڑ بھی مارے ان کو،
ادھر وہ ٹھاٹھا تھی تڑاہ گانے سے لگے تو اف تیری خیر، کافروں کے چھکے چھوٹے اور میدان چھوڑ کے بھاگے. انہوں نے کہا نکلو بہنا دو پھراؤ نسو تو حالات بڑے خراب نے. رب فرماتا ہے یہ کافروں کو کس نے بھگایا تھا؟ تمہارے رب نے بھگایا تھا. یہاں پر ایک اور گڑبڑ ہوئی تھی اس موقع پر، جو خندق کھودی نا جی مدینہ کے پاس، ادھر ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ، ان بدبختوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے، ہم آپ کے ساتھ نہ لڑائی کریں گے نہ آپ کے خلاف کسی لڑنے والے کا ساتھ دیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے قبائل آ گئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ مسلمان تو سارے مارے جائیں گے، چھوڑو پرے معاہدے نو، ہم بھی معاہدہ ختم کریں. انہوں نے بھی حملہ کر دیا، معاہدہ توڑ دیا. اب جب کافر بھاگے نا جھکڑ طوفان کی وجہ سے، ان کو لگا ڈر کے وہ تو بھاگ گئے، مسلمان تو بچ گئے، اب ہماری خیر نہیں ہوگی. یہ بھاگ کر اپنے قلعوں میں اپنے گھروں میں جا گھسے. خیر وہ کافر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہتھیار اتار دیے؟ کہا ہاں، کافر تو بھاگ گئے. جبرائیل نے کہا فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارے، بڑے جلدی اتار دیے ہیں آپ نے. حضور مسکرائے، کہا جبرائیل اللہ کا کیا حکم ہے؟ کہا اللہ کہہ رہے ہیں وہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے جا کر ان کی خبر لو. حضور نے پھر ہتھیار اٹھائے اور صحابہ میں اعلان کیا چلو بھائی عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھیں گے. اٹھائیے حدیث کی کتابیں، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اتنے دن سے تھکے ہوئی ہیں چلو کل چلے جائیں گے، کسی نے بھی نہیں کہا. حضور نے کہا چلو بنو قریظہ چلتے ہیں، سب صحابہ نے لبیک کہا، چل پڑے دوبارہ. صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں طوق سینے پر ہے پتھر اور خون بہتا ہے مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. چل پڑے. حضور نے فرمایا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ کے پاس جا کر پڑھیں گے، مدینہ کے تھوڑا باہر. اب جناب ہوا کیا، یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کر دوں. حضور نے کہا عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے، صحابہ چل پڑے. بعض صحابہ نے راستے میں ٹائم ہوگا تو کہا نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ لو نماز یہاں پر. دوسرے نے کہا نہیں حضور نے کہا تھا عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے. او بھائی ٹائم ہوتا تو پڑھتے ہیں، ابھی تو ٹائم قضا ہو رہی ہے. بعض نے وہاں پڑھ لی، بعض نے کہا نہیں ادھر ہی جا کر پڑھیں گے، بعض نے راستے میں پڑھ لی. جا کر حضور کو بتایا. اب بتاؤ ان دونوں طبقوں میں حضور کا مخالف تو کوئی نہیں تھا. ایک تو یہ طبقہ دیکھنا تھا کہ وہی ٹائم جو حضور نے بتایا جو قرآن نے بتایا وہ ہو گیا تو پڑھ لو. دوسرے نے کہا نہیں نہیں حضور کی اس حدیث پر عمل کرو، وہاں جا کر پڑھو. جب حضور کے پاس پہنچے حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا ہے. فقہی مسائل میں ہمارے جو ساتھی الجھ جاتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ گنجائش ہوتی ہے، اتنا بڑا یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا. آخر دلیل ہوتی ہے، وہ جی ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، بھائی ان کے پاس دلائل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو دونوں طبقات کو درست قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نا جی. خیر بنو قریظہ گئے، صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا جی. توجہ ہے نا سب حضرات کی، محاصرہ کر لیا. اب وہ ڈر گئے، اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دیا. جو باہر نکلتا اس کو صحابہ تیر مارتے، وہ تو گیا. اب اس وقت جناب آپ جانتے ہیں کہ اٹیچ بات تو ہوتے نہیں تھے، کمرے کے اندر ہی کھاؤ تو اتھی پھر جناب سب کچھ کرو. بڑے پریشان ہوئے جناب. 20-25 دن گزر گئے، کیا کریں. انہوں نے منت کی ہمارے ساتھ کوئی صلح کرو، کوئی ہماری بات سنو. لیکن جو غدار ہوتا ہے نا، جو دھوکے باز ہوتا ہے، بھلا اس پر کس کو اعتبار رہتا ہے. حضور نے فرمایا کوئی صلح نہیں تمہارے ساتھ، اب تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی تمہارے سر قلم ہوں گے. انہوں نے کہا جی سعد اگر ہمارا فیصلہ کر دینا تو ہمیں قبول ہوگا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت سعد انہی کے قبیلے سے مسلمان ہوئے تھے اور اس خندق کے موقع پہ ان کو تیر لگا تھا، زخمی تھے. وہ مدینہ میں تھے، وہ یہاں پہ نہیں آئے تھے. حضور نے فرمایا سعد کو بلاؤ. حضرت سعد آئے. حضور نے فرمایا سعد یہودیوں نے کہا ہے جو سعد فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے، میں کہتا ہوں مجھے بھی قبول ہے، تم فیصلہ کر. حضرت سعد کو بڑا تب تھا، غصہ چڑھا ہوا تھا یہودیوں پہ. کہ یا رسول اللہ کہ میرا فیصلہ قبول ہے نا، تو سنو یہودیو تم بھی سنو، اے اللہ کے نبی آپ بھی سنیں. میرا فیصلہ یہ ہے ان سب کے، ان بدبختوں کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے.
اور ان کی عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا کر ان کی جائیداد مال غنیمت میں کے طور پہ تقسیم کر لی جائے۔ یہودی بڑے چیخے، حضور فرمایا ہن سعد کا فیصلہ تو قبول ہے، سنو پھر۔ حضور نے فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا، اس کا فیصلہ سن کر فرش پر اللہ کا نبی مسکرایا ہے تو عرش پر نبی کا رب بھی مسکرا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب فتح عطا فرمائی، یہودی مارے گئے اور ان کے قلعے اور وہ باغ اور وہ زمینیں وہ مال غنیمت بنی، اور وہ صحابہ جن کو چند دن پہلے خندق میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتھر باندھے ہوئے تھے، اب وہ قلعوں اور زمینوں کے مالک بن گئے۔ جناب مال آ گیا جو خوب، جب خوب مال آیا، ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ عورتوں نے بڑے زیور شیور بنوائے ہیں، چلو پہلے تو غربت تھی، ابھی تو بڑا مال آ گیا ہے، تو ہمیں بھی کوئی چوڑیاں چھوڑیاں، کوئی بالیاں شالیاں ہمیں بھی بنوا دو۔ اب عورتوں کے لیے تو زیور منع کوئی نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی نبی کے گھر رہنا ہے تو اسی طرح فقر و فاقے سے رہو، مال چاہیے تو نبی سے طلاق لے لو، کہیں اور جا کر شادی کر لو۔ یہ ایسے نازل ہوئی، حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، عائشہ ایک بات کرنے لگا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنی امی ابو سے مشورہ کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ عائشہ کہتی میں ڈر گئی، پتہ نہیں حضور کیا کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے اگر میرے ساتھ رہنا ہے غربت کے ساتھ اسی طرح جیسے پہلے رہتی تھی اسی طرح رہنا ہوگا، مال چاہیے زیورات چاہیے، طلاق لے لو، کہیں اور جا کر نکاح کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں مشورے کی ضرورت نہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں، اس میں دیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ابھی اسی وقت نقد جواب سنیے، ہمیں مال اور زیور نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساری بیویوں کے پاس حضور گئے، سب نے یہی جواب دیا۔ پھر اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہو، عام عورتیں پہنے زیور کوئی منع نہیں ہے، تم میرے نبی کی بیوی ہو، تمہیں کیا لگے زیورات اور دنیا کی یہ زیب و زینت کے ساتھ، تم تقوی اختیار کرو، تم میرے نبی کی دعوت والے کام میں معاون بن جاؤ، جو میرا نبی بولے، جو آیات تمہارے گھروں میں آ رہی ہیں ان کو پڑھنا شروع کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں اللہ اس گھر سے دنیا کو دور رکھ کے طہارت اور پاکیزگی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب جناب اس آخری واقعہ اس صورت کا اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ، بہت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا اس صورت کے منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا بولو نا جی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کی منہ بولے بیٹے تھے، باپ کا نام حارث تھا، حضور نے ان کا بیٹا بنایا، ڈاکو نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، حضرت خدیجہ نے خرید کے نبی پاک کو دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، والد صاحب ان کو لینے کے لیے مکہ آئے، کہا جی آپ پیسے لے لو میرا بیٹا واپس کر دو، حضور نے فرمایا وہ جانا چاہتا ہے مفت میں لے جاؤ، پیسوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن نہیں جانا چاہتا زبردستی نہ لے کے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی، زید کو بلایا، ان کو جانتے ہو کون ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں گھر نہیں جاتا، آپ کو چھوڑ کر نا میں نہیں جاتا۔ باپ حیران ہوا، زید یہاں غلام ہو وہاں گھر کے مالک ہوگے، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ تو زید نے کہا ہوگا ہاں محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اس غلامی پر میں 1000 آزادیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا زید تم میرے غلام نہیں تم میرے بیٹے ہو، حضور نے بیٹا بنا لیا۔ زید جوان ہو گئے، لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زید کی شادی کرنی ہے جی، حضور نے رشتہ ڈھونڈا کوئی ملے نہیں، آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب کے ہاں پیغام بھیجا، اس کے والدین بھی نہ چاہتے تھے لیکن نبی پاک کا جو حکم تھا تو مان گئے، رشتہ ہو گیا۔ زید یا رسول اللہ دل نہیں لگ رہا، میں زینب نے طلاق دے دیا؟ سنو اللہ کے بندے اتنا مشکل سے تیرا رشتہ کرایا تو طلاق دیتا ہے؟ نہیں، ہم سے کہا کا زوجہ کا، پھر یا رسول اللہ نہیں دل لگ رہا۔ بھائی دل کیسے لگتا؟ اللہ لگنے نہیں دے رہا تھا، اللہ لگنے نہیں دے، اللہ چاہتا تھا
زید زینب کو طلاق دے اور پھر زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور یہ بات لوگوں کے دماغ سے نکلے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور اس کی بیوی بہو ہوتی ہے، یہ بات نکالنی تھی، کیونکہ اگر حقیقی بیٹا ہوتا زید تو پھر تو زینب نبی پاک کی بہو بن جاتی نا، بہو کا نکاح تو سسر سے ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے زید زینب کو دے طلاق اور پھر جناب اس کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ چنانچہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، زید نے زینب کو طلاق دے دی، اللہ نے زینب کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں صرف ایک صحابی حضرت زید کا نام آیا، ایک صحابی حضرت زید کا، جب غلامی نبی کی غلامی کو اپنے گھر اور آزادی پر قربان کیا نا، اللہ نے اعزاز دیا، اپنے کلام میں زید کا نام ذکر کر دیا، سبحان اللہ۔ خیر، زینب کے ساتھ جب نکاح ہوا تو مشرکین نے وہی تالیاں پیٹی، او دیکھو جی نو نہ نکاح کر لیں۔ اب یہی بات ان کے دماغ سے نکالنی تھی کہ یہ نو نہیں ہے، یہ بہو نہیں ہے، انہوں نے کہا جی نو کے ساتھ بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اوئے اپنی زبانوں کو روکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہاں پر جو مرزائی ہیں جی وہ دھوکہ دیتے ہیں سادہ لو مسلمانوں کو۔ ایک سادے مسلمان جو عالم نہیں ہو اس کو پکڑ لیں گے، وہ جی نبی پاک کے بیٹے تھے جی، تھے جی، کیا نام تھے جی، ابراہیم، قاسم، طیب، عبداللہ، طیب طاہر ان کے لقب۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جناب آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، تو بیٹے تو تھے نا۔ عام بندہ بیچارہ شاکر پہ جانا بھی ہاں جا رہا، یہ لڑکے مرد تو تھے۔ کہتے دیکھو یہ مولوی آپ کو بتاتے نہیں ہیں، یہ مولوی پردے ڈالتے ہیں، دیکھو نا حضور کے بیٹے تھے اور یہ آیت آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب حضور آخری نبی ہیں۔ ایسے ہی مرزا بھی نعوذ باللہ نبی ہے اور خاتم النبیین بھی حضور تھے، یہ وہ شبہ ڈالتے ہیں۔ عام بندہ شک میں پڑ جاتا ہے یار یہ ہے۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ رجل عربی میں بچے کو نہیں کہتے، رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو تو الصبی یا الطفل کہتے ہیں، جس کو ہم چھوٹا بچہ کہتے ہیں بیبی، اس کو صبی۔ تھوڑا بڑا لڑکا جیسے یہ بیٹھے ہیں یہ طفل، اور جو بڑا ہو گیا جناب وہ ہے رجل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، طفل سبھی بچوں کے ہیں، رجل کے باپ نہیں ہیں۔ زید بچہ نہیں ہے، زید تو جوان آدمی ہے، کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول بھی نہیں، اللہ کے آخری رسول۔ بولو اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ نے ان پر نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بابا جی لوہار سن، تحریک ختم نبوت کی بات آئی تو چھوٹی سی بات اور بھی سنا دوں۔ وہ جناب کلاڑی تیز کر رہے تھے یا ٹوکا، ایک مرزائی آ گیا، اس نے کہا بابا جی مرزا نبی مننے ہو؟ بابا کا پترا میں اسا انسان نہ مننا، تو نبی مننا؟ میں تو نہ مننا۔ وہ نہیں بزرگوں تو پتہ نہیں، آپ نہیں جانتے بابا جی، بڑے دلائل ہیں مرزے کی نبوت پہ، بڑے دلائل ہیں۔ اچھا جی سناؤ جی کون سے دلائل ہیں؟ وہ لگ گیا اپنی وہ جو رٹی رٹائی باتیں تھی سنانے کے لیے۔ بابا جی چپ کر کے ٹوکا تیز کرتا رہا، وہ لگا رہا، جب اس کی بات پوری ہوئی ٹوکا بھی خوب تیز ہو گیا۔ ہاں جی بزرگوں پھر سناؤ دلائل کو سمجھ آئے ہیں؟ بابے را چپ کر کے ٹوکا چاہے وہ گردن تے رکھے، بولو مرزا جھوٹا ورنہ سر لا کے رکھ دے جی دلائل، اس کا چھوڑ دلیل نو، بول مرزا جھوٹا ورنہ سر لا دے سم، بول مرنا اس جی مرزا جھوٹا، اس کا 5-7 گالیاں کاٹو سو، اور بڑی کڑی جناب ایسا بےمان فلاں 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 فلاں، پتہ نہیں کیا کہا اس نے کہلوایا بابے نے۔ جب خوب گالیاں شالیاں دے چکا نا، بابے نے ٹوکا نیچے رکھ دیا، اس نے کہا تو ٹوکا لے اور میری گردن پر رکھ، اور مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہوں، اللہ کی قسم گردن کٹ جائے گی، اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہوں گا۔ یہ دلیل ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی اور تیرے مرزا نبی کے جھوٹا نبی ہونے کی۔ سچے نبی کے ماننے والے جان دے دیں گے، اپنے نبی کو کبھی جھوٹا نہیں کہیں گے، سبحان اللہ۔ خیر، جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا نا تو ولیمہ ہوا، ولیمے میں بکری ذبح کی حضور نے اور روٹی سالن کی دعوت دی، صحابہ اکرام گئے،
حضور کے گھر جناب کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ذرا گپ شپ کے لیے ادھر ہی بیٹھ گئے۔ اب یہ جگہ اتنے کمرے تو ہوتے نہیں تھے، حضور تنگ ہوں کہ یار اب یہ کھا لیا تو ابھی جائیں، تو حضور لیکن کہہ نہیں سکتے، ظاہر ہے جس کے گھر مہمان جائے وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ ابھی تشریف لے جاؤ۔ اب صحابہ کرام گپ شپ لگا رہے ہیں، اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو کھانے پہ جاؤ نا، پہلے نہ پہنچ جایا کرو، جو ٹائم ہو اس پہ جایا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد گپے وہاں نہ لگایا کرو، اذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھا کے منتشر ہو جایا کرو، چلے جایا کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور بابا صحابہ سے جہاں غلطیاں ہوئی ہیں وہاں امت پر کتنا بڑا احسان ہو گیا، ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا کہ کسی کے گھر جاؤ، اب افطاری کو اس نے دعوت دی، بنا زور دے ٹائم ہی نہ پہنچ جاوے، سمجھ آئی نا، افطاری سے پہلے جانا، افطاری سے پہلے ہی جائے نا، اور پھر جناب 12 بجے تک وہاں نہ بیٹھا رہے، بس پھر اس کے بعد نکلے بھی صحیح، یہ قانون بن گیا۔ جب یہ اتنا بڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا نا جی، دیکھو دشمن سے جنگ کرنا بھی مشکل کام ہے، لیکن رسمیں توڑنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ کیوں کہ دشمن کے ساتھ تو دشمنی ہے نا، اپنوں کے ساتھ لڑائی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ حدیث نہیں ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا کیسے ملے گا جب 100 بندہ صبح و شام اس کو ڈانٹے گا؟ تو پھر وہ برداشت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو میرے نبی نے بڑی جرت کے ساتھ اس رسم کو توڑا، اللہ نے اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کی، اور کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم